ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ معزز سامعین گرامی، جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو ہیرا کر دیا۔ مرزا اسداللہ خان غالب اسی عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا اور انہوں نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مضامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا۔ مشہور محقق مالک رام نے تذکرہ ماہ و سال میں غالب کی تاریخ پیدائش 27 دسمبر 1797 بامطابق 8 رجب 1212 ہجری لکھی ہے، اور یوسف حسین خان نے بھی غالب اور آہنگ غالب نے ان کی تاریخ ولادت 27 دسمبر 1797 بتاتے ہیں، جبکہ رام بابو سکسینہ تاریخ ادب اردو میں مرزا کا سال ولادت 1796 قرار دیتے ہیں۔ مرزا غالب کا خاندانی سلسلہ بقول رام بابو سکسینہ ابیک ترکمانو جو وسط ایشیا کے رہنے والے تھے سے ملتا ہے، جو اپنے آپ کو سلاطین سلجوقی کی وساطت سے فریدوں کی نسل میں سمجھتے تھے۔ سامعین گرامی، اگر بات کی جائے مرزا غالب کے باء و اجداد کی، تو مرزا کے دادا سب سے پہلے ہندوستان آئے اور شاہ عالم بادشاہ کے دربار میں عزت پائی۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ خان نے ایک مطلون زندگی بسر کی۔ کچھ دنوں دربار اود میں رہے، پھر حیدرآباد آ گئے، جہاں نواب نظام علی خان بہادر کی سرکار میں 300 سوار کی جمعیت میں ملازم رہے۔ کئی برس بعد گھرائے اور الور کے راجہ بختاور سنگھ کی ملازمت اختیار کی اور یہاں کسی سرکش گھڑی کی لڑائی میں مارے گئے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بیان کے مطابق وہ راج گڑھ میں ہی دفن ہوئے، جس کا ذکر بقول ان کے غالب نے کیا ہے۔ راجہ بختاور سنگھ نے عبداللہ بیگ خان کے دونوں لڑکوں مرزا اسداللہ خان غالب اور مرزا یوسف بیگ خان کے گزارے کے لیے روزینہ مقرر کر دیا اور 2 گاؤں ان کے نام کر دیے۔ مرزا عبداللہ بیگ کے انتقال کے وقت غالب کی عمر 5 سال کی تھی۔ ان کے چچا مرزا نصراللہ بیگ جو کہ لاوالد تھے، غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مرزا غالب ابھی صرف 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے چچا مرزا نصراللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب ان کے نانا خواجہ غلام حسین خان جو کہ فوج کے قمیدان اور آگرہ کے مشہور رئیس تھے کہ یہاں مرزا غالب کی پرورش ہونے لگی۔ مرزا غالب کے چچا چونکہ انگریزی فوج میں رسالدار تھے، اس لیے حسن خدمات اور وفاداری کے صلہ میں انگریزی سرکار سے جاگیر بھی پائی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو انگریزی جاگیر کے عوض انگریزی سرکار سے پنشن بھی ملتی رہی۔ مرزا کا بچپن بقول رام بابو سکسینہ آگرہ میں گزرا، جہاں وہ ایک کہنہ مشق استاد شیخ موزم علی سے تعلیم پاتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے بھی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھی۔ جب ان کی عمر 14 برس ہوئی تو ہرمز نام کے ایک پارسی سے جو یندو پایند کا عالم اور بڑا سیاح تھا سے فارسی پڑھی۔ مرزا غالب کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم کے ساتھ 1810 عیسوی میں ہوئی، جب مرزا کی عمر محض 13 سال کی تھی۔ نواب الہی بخش خان معروف چونکہ شاعر تھے، لہذا مرزا غالب کو بھی ادبی ماحول میسر آیا۔ مرزا پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد کو غالب ہو گئے۔ ان کا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ عیش و آرام میں گزرا، لیکن شادی کے بعد حالات دیگرگوں ہو گئے۔ غالب حالات سے مجبور ہو کر دلی منتقل ہو گئے اور پھر ہمیشہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ دلی کی فضا میں بقول رام بابو سکسینہ شاعری گونج رہی تھی، جگہ جگہ مشاعرے ہو رہے تھے۔ شادی بھی ایک مشہور و معروف شاعر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان سب اسباب سے نوعمر غالب کی نوخیز طبیعت پر شاعری کا گہرا اثر پڑا۔ مرزا غالب ہمیشہ دلی میں ہی رہے
سوائے ایک کلکتہ کے سفر کے جو انہوں نے 1828 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ سفر پینشن کی بحالی کی خاطر تھا، وہ پینشن جو ان کو انگریزی سرکار کی جانب سے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کی جاگیر کی ضبطی کے عوض میں ملتی تھی۔ یہ پینشن گو کہ بحال تو نہ ہوئی، تاہم مرزا نے مختلف علاقوں کی سیر کر لی۔ بقول رام بہو سکسینہ کلکتہ کے راستہ میں مرزا نے لکھنؤ اور بنارس کی بھی سیر کی تھی اور ایک قصیدہ نصیر الدین حیدر شاہ بادشاہ اودھ کے واسطے اور ایک نثر وزیر سلطنت کی مدح میں پیش کی۔ آخری تاجدار خود واجد علی شاہ کی سرکار سے بھی 500 روپیہ سالانہ ان کے واسطے مقرر ہوئے تھے، مگر 2 برس کے بعد جب سلطنت کا تنازع پیدا ہوا تو وہ موقوف ہو گئے۔ پینشن کے مقدمے کی ذہنی کوفت کے علاوہ بقول یوسف حسین خان ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں بے آبروئی کا گھاؤ کھانا پڑا۔ جو تھوڑی بہت عزت باقی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ غالب کو جوانی کے زمانے میں شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق تھا، کچھ بدک کر کھیلا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس عادت نے جوا کھیلنے کی لت لگا دی۔ شراب اور جوئے کا ساتھ دنیا کی ہر تہذیب میں قدیم سے پایا جاتا ہے۔ 1841 میں جوئے کی علت میں انہیں 100 روپے جرمانے کی سزا ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھی ان کا یہ مشغلہ جاری رہا۔ جب تک محمد مرزا خانی کوتوالے شہر تھے، مرزا کو کوئی خطرہ بابت کھیلنے جوئے کے نہ تھا، لیکن جب محمد مرزا خانی کی جگہ فیض الخصم تبدیل ہو کر آئے تو نئے کوتوال شہر نے جوئے کی انسداد کے لیے سخت کارروائی عمل میں لائی۔ چنانچہ مرزا غالب کو جنہوں نے اپنے گھر کو جوا کھیلنے کا اڈا بنا رکھا تھا گرفتار کر لیا گیا اور عدالت فوجداری سے انہیں 6 ماہ قید بامشقت اور 200 روپے جرمانہ کی سزا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عرصے میں صرف نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہی ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ 1842 عیسوی میں غالب کو دلی کالج میں پروفیسر کے لیے منتخب کیا گیا، چونکہ ٹامسن صاحب جو کہ اس وقت سیکرٹری گورنمنٹ تھے غالب کے استقبال کے لیے نہیں آئے، اس لیے انہوں نے ملازمت قبول نہ کی۔ 1849 عیسوی میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور مزید یہ کہ ان کو 50 روپے مہینہ کے صلہ میں تاریخ خاندان تیموریہ لکھنے کا بھی حکم دیا۔ 1854 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال پر غالب بادشاہ حضور کے استاد مقرر ہوئے۔ رام بہو سکسینہ کے بقول غدر کے ایام میں بسلسلہ ملازمت اور تقریب شاہی کی مرزا بھی مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ پینشن بند ہو گئی اور ان کے چال چلن کے متعلق تحقیقات کی جانے لگی اور آخر میں جب پوری صفائی ہو گئی اور یہ بے گناہ ثابت ہوئے تو ان کی پینشن بحال ہو گئی اور عزت سابقہ بھی واپس دے دی گئی۔ غالب نواب یوسف علی خان والی رامپور کے استاد بھی تھے جو ان کو 100 روپے ماہور بطور پینشن کے عمر بھر دیتے رہے۔ غالب کا انتقال 15 فروری 1869 کو 17 برس 4 ماہ بمقام دلی ہوا اور وہیں دفن ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ۔ اللہ حافظ۔